جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات محترم, آج 23ویں رات ہے. پچھلی رات یعنی 22ویں رات میں قرآن کریم کی اور شان مولا علی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کیا تھا. جیسا کہ ایک دو رات سے قرآن شریف کے تعلق سے ہی باتیں ہو رہی ہے, تو آج بھی قرآن مجید کے تعلق سے ہی کچھ باتیں اور عرض کروں گا. کہ قرآن ایک نور ہے جس نور کو دیکھتے ہوئے انسان ہدایت پاتا ہے اور قرآن کی بتائی ہوئے طریقوں پر چل کر ایک مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور متقی ہو جاتا ہے. حضرات محترم, قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد, قرآن نازل کیوں ہوا, اس کا مقصد کیا ہے, اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے متقی کیوں ہوتے ہیں. قرآن نازل ہونے کا اصل مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی ہے, یعنی قرآن ہدایت انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا کہ وہ انسان کو زندگی کے اصول بتاتا اور ثابت کرتا ہے کہ اسی اصول زندگی کو اپنا ذریعہ فلاح و کامیابی بنا لو. وہ اچھائی اور برائی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور دونوں کا فرق ظاہر کرتا ہے, جیسا کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا, یعنی قرآن لوگوں کا راستہ دکھاتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے. حضرات محترم, قرآن اپنے دعوے سے پوری طرح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتا ہے تاکہ حق پوری طرح واضح ہو اور انسان کو ہدایت کا صاف صاف راستہ نظر آ سکے. ایک ایسا نور, ایسی روشن بن کر نازل ہوا جس سے گمراہی کا اندھیرا, ضلالت کی تاریکی چھٹ گئی اور انسان کو حق و باطل, اچھائی اور برائی کا فرق نظر آنے لگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو, تحقیق تمہارے پاس ایک روشن دلیل, روشن دلیل سے مراد حضور علیہ السلام آپ آ چکی تمہارے رب کی طرف سے, اور ہم نے تمہاری کھلا ہوا نور قرآن اتارا. ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور, نور سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے, نور اتارا. قرآن بلا شبہ نور ہے, روشنی ہے. یہ نازل ہوا تو کفر و شرک, بدعملی و بد کرداری کا اندھیرا چھٹ گیا. تاریکی میں بھٹکنے والوں نے قرآن کی روشنی سے منزل مقصود کو پا لیا. بلا شبہ قرآن نور ہے, روشنی ہے, لیکن آنکھوں سے اندھا روشنی کے باوجود بھی راستہ نہیں پا سکتا. نور کتنا ہی چمکے, اندھا ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے. اس لیے قرآن کے متعلق فرمایا گیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا.
یعنی اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہی کے ضلالت میں ڈوب گئے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ اس نور اور روشنی کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں، ان کی اپنی نظر کام نہیں کرتی۔ جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ تو نور کی کرن نظر آتے ہی اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ قرآن کے نور سے راستہ پانے کے لیے آنکھ چاہیے، سر کی آنکھ نہیں۔ وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی، ابو لہب کے بھی پاس تھی۔ قرآن کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، انصاف کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ خالق و مالک کی تلاش کا جذبہ منزل حاصل کرنے کی طرف ہو تو قرآن کے نور سے راستہ نظر آتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ ہدی للمتقین کی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تاریکی کا احساس ستاتا ہے تو اندھیرے میں ان کا دم گھٹتا ہے، وہ نور کی کرن کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور جو ہی یہ کرن چمکتی ہے وہ اپنی منزل کا رخ کرتے ہیں۔ بس قرآن کی پوری طرح رہبری کرتا ہے اور انہیں منزل تک پہنچانے کا ضامن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی جو کچھ بھی قرآن شریف میں انسانوں کے لیے بیان ہوا ہے، اب انسان میں سب آ گئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے دھرم کے لوگ سب انسان ہی ہیں۔ تو قرآن کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری انسان کے لیے آیا ہے، اور سب انسانوں کو ہدایت دکھاتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالی نے توفیق دیا ہے وہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ حالانکہ سب کے پاس آنکھ ہے لیکن وہ آنکھ سبھی کے پاس نہیں ہے۔ جس آنکھ سے قرآن کے نور کو دیکھا جا سکتا ہے، جس آنکھ سے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس نور سے وہی قلب منور ہوگا جس میں صلاحیت ہو۔ دیکھو حضرت ابو بکر، خدیجہ، علی، زبیر ابن ثابت رضی اللہ عنہم نے اس نور سے اپنی منزل کو پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حالت کفر پر پڑے سخت تھے، ننگی تلوار تان کر صاحب قرآن کا سر اتارنے چلے تھے۔ سورہ طٰہٰ سے چند آیتیں سنی، تاریکی چھٹ گئی، غصہ جھڑ گیا، کفر کافور ہو گیا اور مشرب با اسلام ہو گئے۔ زماد ابن ثعلبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ جان کر علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے کلام کی چند آیتیں سنی، حکمت و طبابت کا سارا غرور مٹی میں مل گیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، نجاشی کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عتبہ ابن ربیعہ قریش کے بڑے مشہور خطیب کہلاتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کا جادو چلتا تھا۔ سورہ حامیم کی چند آیات سن کر اچھل پڑے، معلوم ہوتا تھا ہاتھ پیروں کی جان ہی نکل گئی۔ مکے کے کافروں سے کہنے لگے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ جادو، ان کے ایک ایک لفظ میں لذت ہے، ایک اثر ہے، اس کو سن کر دل خدا کے خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ان کے کسی لفظ کا جواب ہمارے پاس ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر اللہ کا کلام غور سے سننے لگے۔ سرکار نے جب یہ آیت تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع،
ما لهم من دافع، بے شک اب آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جبیر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خدا کا عذاب میری طرف آ رہا ہے، میرے بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کیفیت کے فوراً بعد ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ قرآن کا یہ اثر صرف چند انسانوں پر نہ ہوا بلکہ اس نور سے 23 برس کے قلیل عرصہ میں تقریباً 1,40,000 افراد نے ہدایت پائی، اور آج 1400 سال برس کی مدت طویلہ گزرنے پر بھی اس کی چمک میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور قیامت تک یہ روشنی منزل تلاش کرنے والوں کی رہبری کرتی رہے گی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بڑے ہی فائدے میں رہے ہیں، ان کی دنیا سدھر گئی، آخرت سنور گئی، بے شک وہ ہر اعتبار سے کامیاب و کامران ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھا ہے، اور نیک عمل ایمان والوں کو بڑی ہی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کا دکھایا ہوا راستہ بڑا ہی آسان سیدھا ہے، تو اس پر چلنے والوں کو پورا پورا اجر ملنا یقینی ہے۔ اب قرآن سے وہی فرار اختیار کرے گا جو بالکل ہی دل کا اندھا ہو۔ آئیے ذرا ہم اپنے حال پر غور کر لیں۔ قرآن پر ہمارا پوری طرح ایمان ہے، لیکن کیا ہمیں اس کا فیض نصیب ہے؟ کیا ہم اس کے نور میں اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں؟ ہماری حالت خود جواب دے رہی ہے کہ ہم روشنی ہوتے ہوئے اس اندھے کی طرح ہیں جو آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ہماری یہ حالت صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس کا احترام بھی خوب کرتے ہیں، لیکن جب بدکاریوں اور بد کرداریوں سے ہمیں وہ روکتا ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ کیفیت رہے گا ہم اندھے ہی رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے ہی رہیں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں اور تیرے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ہم پر غالب ہے، ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بس اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تو ہماری مدد فرما کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا۔ تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ، ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔